بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ رجیم چینج کی ناپاک سازش سے جنم پانے والا بے چہرہ بندوبست گزشتہ 2.5 برس سے ریاست کو لاقانونیت کی آماج گاہ بنانے کی شرمناک کوششوں میں مصروف ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جنگل راج کے سلسلے کا آغاز سندھ ہاؤس میں لگائی گئی زمینوں کی بدنام زمانہ منڈی سے ہوا، جس میں پیسے کے ڈھیر اور ریاست کی خفیہ طاقت کو استعمال کرتے ہوئے ایک منتخب جمہوری حکومت کا تختہ الٹا گیا اور دنیا بھر سے چوروں، لٹیروں، عدالتی سزا یافتہ مجرموں اور سیاسی ٹاؤٹوں کی غلاظت کے پی ڈی ایم نامی ڈھیر کی صورت میں جمع کر کے بزور شمشیر عوام کے سروں پر مسلط کیا گیا۔ عوام نے رجیم چینج سازش، اس کے ناپاک بدن سے جنم لینے والی شرمناک تحریک اعتماد اور اس کے نتیجے میں ملک اور قوم پر مسلط کیے گئے غیر جمہوری، غیر آئینی، غیر نمائندہ، غیر منتخب اور غیر اخلاقی بندوبست کو یکسر مسترد کر دیا۔ مگر اس نحوست زدہ بندوبست کو کسی نہ کسی طرح قائم و دائم رکھنے کے لیے اپریل 2022 سے لے کر آج تک ظلم و بربریت اور اندھی لاقانونیت کا سہارا لینے کا شرمناک سلسلہ جاری ہے۔ اراکین پارلیمنٹ سے لے کر عوام تک، فارمر پرائم منسٹر سے لے کر عام سیاسی کارکن تک اور ملک کے صفحے اول کے صحافیوں سے لے کر سوشل میڈیا کے رضاکاروں تک، سماج کا کوئی طبقہ اور گروہ ایسا نہیں جسے ننگی ریاستی بربریت کا نشانہ نہ بنایا گیا ہو۔ پوری ریاستی مشینری کو ہر قسم کے قاعدے قانون سے آزاد کر کے 24 کروڑ پاکستانیوں، خصوصاً تحریک انصاف کے ہزاروں لاکھوں کارکنان پر جبر و فسطائیت کے پہاڑ توڑنے پر لگا دیا گیا اور پولیس کو غنڈہ فورس جبکہ مقتدرہ کو کسی قانونی، اخلاقی اور انسانی ضابطے سے آزاد ریاستی پریڈیٹرزم میں تبدیل کر دیا گیا۔ عدلیہ جو دستور اور شہریوں کے بنیادی آئینی حقوق کی حفاظت کی پابند ہے، کو پہلے بے نقاب پوش مداخلت کاروں کے ذریعے نکیل پہنانے کی کوشش کی، مگر جب عدالتیں پورے طرح شکنجے میں نہ آ سکیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ وغیرہ سے دستور کی بالادستی کے حق میں چند آوازیں بلند ہوئیں، تو عدلیہ کو بحیثیت ادارہ دفن کر کے نجی پنچایتوں اور چوپالوں کا متروک شدہ نظام پھر سے ایک نئے انداز میں زندہ کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تاکہ ہر حرام کو بآسانی حلال اور ہر حلال کو بغیر کسی تردد اور رکاوٹ کے حرام قرار دیا جا سکے۔ فارم 47 کی رسی سے باندھ کر پارلیمنٹ کے استقبال میں جمع کیے گئے شریف، زرداری اور بے ننگ و نام سیاسی خچر ہمیشہ کی طرح آنکھیں بند کر کے اس ناپاک منصوبے کا بوجھ اٹھانے کے لیے بھی کافی ہوتے اگر بذات خود آئین اس کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ نہ بن جاتا اور عمران خان کی قیادت میں ملک کے 24 کروڑ باشعور عوام اس کی پشت پر نہ آ کے کھڑے ہو جاتے۔ چنانچہ عدلیہ کو دفن کرنے کے لیے، آئین کا حلیہ بگاڑنے اور شخصی خواہشات اور ایجنڈے کو دستور کا درجہ دے کر ملک کو اس میں جکڑنے کے لیے آئینی ترامیم کا ڈرامہ رچایا گیا اور اس سے فارم 47 زدہ ربڑ سٹیمپ پارلیمان سے منظور کروانے کی کوشش کی گئی۔ حزب اختلاف خصوصاً تحریک انصاف اور اس کی ہم خیال جماعتوں نے مینڈیٹ چوروں کے دستور پر اس تازہ ترین حملے کو کامیابی سے پسپا کیا تو شکست خوردہ غاصب انہی ہتھ کنڈوں پر اتر آئے جنہیں استعمال کر کے انہوں نے اپریل 2022 میں جمہور کی نمائندہ حکومت پر شب خون ماری۔ 4 اکتوبر کو لاکھوں پاکستانی عمران خان کی کال پر آئین کی حرمت اور اس کے وجود کے تحفظ کے لیے نکلے تو ان ریاستی منصوبہ سازوں کی انا کو شدید ٹھیس پہنچی۔ اپنا قبلہ درست کرنے اور خود کو آئین کا پابند بنانے کی بجائے ملک بھر میں سیاسی کارکنوں کی ماورائے عدالت پکڑ دھکڑ، دہشت گردی اور قتل کے الزامات سمیت درجنوں چھوٹے جھوٹے بڑے جھوٹے پرچے اور چادر و چار دیواری کی پامالیوں کی بدترین لہر کا آغاز کیا گیا۔ گائے چوری سے لے کے ڈکیتی تک چھوٹے بڑے پرچے، پرامن احتجاج کی پاداش میں خصوصاً پنجاب میں سینکڑوں بے گناہوں کی گرفتاریاں عمل میں لائی گئی۔ صرف اسلام آباد میں 25 جھوٹے مقدموں میں کم و بیش 850 کارکنان کو گرفتار کیا گیا اور ان پر دہشت گردی سمیت بے بنیاد مقدمات قائم کیے گئے۔ اسلام آباد کے صدر اور حقیقی طور پر منتخب ایم این اے عامر مور کو 302 کے چھوٹے مقدمے میں شامل کیا گیا۔ آپ نے سوشل میڈیا پہ جاں بحق پولیس اہلکار کا بیان دیکھا ہوگا۔ راولپنڈی سے لگ بھگ 450 کارکنان کو غیر قانونی طور پر پکڑا گیا اور ان پر جھوٹے مقدمات بنائے گئے۔ لاہور سے لگ بھگ 1200 کے قریب کارکنان کو پولیس نے بغیر کسی مقدمے اور جواز کے مختلف مقامات سے تحویل میں لیا اور ان کی غیر قانونی گرفتاریوں کو جواز بخشنے کے لیے جھوٹے مقدمات ان پر قائم کرنا شروع کیے ہوئے ہیں۔ روز پرچے جو ہے وہ
آ رہے ہیں سامنے. اس طرح پنجاب کے دیگر اضلاع میں بھی اراکین صوبائی اسمبلی سمیت درجنوں پرامن سیاسی کارکنوں کو گرفتار کیا گیا اور ان کے خلاف بھونڈے الزامات پر مبنی مقدمات قائم کر دیے گئے. عمران خان صاحب کی بہنوں علیمہ خان صاحبہ، عظما خانم کی گرفتاریاں اور ان کے خلاف جھوٹے پرچوں کا اندراج اور ان کے فوکل پرسن انتظار حسین پنجوتا ایڈوکیٹ کی جبری گمشدگی بھی سفاکیت کے اس تازہ ترین سلسلے کی کڑی ہے. کارکنان کے خلاف خصوصاً پنجاب بھر میں فسطائی حربوں اور ریاست کی انتظامی مشینری کے غیر قانونی استعمال کے ساتھ سینٹ اور قومی اسمبلی کی سفاکیت کا جو ہے کہ رکین کے خلاف سفاکیت کا ایک ملٹی ڈائمینشنل سلسلہ جو ہے وہ تیز کر دیا گیا. بدنام زمانہ دستوری ترمیم کی منظوری کے لیے یہ جو آئینی ترمیم جس کے لیے لگے ہوئے ہیں ہر طریقے سے، آئین کے حوالے سے قاضی کورٹ کے سیاہ آرٹیکل 63A کی سیاہ ترین اس کے جو فیصلے کی شکل میں ہارس ٹریڈنگ کی گئی ہے، اس کی راہ ہموار کی گئی ہے اور اس کو کرنے کے بعد پھر سے اراکین پارلیمنٹ کو قابو کر کے لاٹھی اور بندوق کے زور پر نمبرز پورے کرنے کی ریاستی مہم میں شدت پیدا کی گئی. اس شرمناک عمل کو مکمل کرنے کے لیے ضمیروں کی بولیاں لگانے کی تجوریوں کے منہ کھولے جا رہے ہیں. ان M&As کی تفصیلات جنہیں کروڑوں روپے کی براہ راست یا بالواسطہ آفرز کی گئی ہے ان کے ضمیر خریدنے کے لیے، وہ میں بھی آپ سے شیئر کروں گا. ضمیر بیچنے پر آمادہ نہ ہونے والے اراکین قومی اسمبلی اور سینٹ کو ڈرانے، دھمکانے اور طاقت کے اندھے استعمال کے ذریعے چکانے کے سلسلے کو بھی تیز کر دیا گیا. شفقت عوام، مبین عارف جٹ، یہ ہمارے M&As کے نام ہیں. جمشید دستی، عثمان سائیوال سے، میاں غوث، ثناء اللہ مستی خیل، خواجہ شراز، ملک عامر ڈوگر، جاوید وڑائے، جوید چکر، سینیٹر فلک ناتھ چترالی، ان کو طرح طرح سے پریشر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اور لالچ دینے اور پریشر دینے کے لیے ڈپٹی چیئرمین سینٹ اور پیپلز پارٹی کے سینیٹرز اون چودھری وغیرہ ان کے ذریعے یہ ساری آفرز دی جا رہی ہیں اور پریشر استعمال کیا جا رہا ہے. طاقت کے استعمال کے سامنے نہ جھکنے والے اراکین پارلیمنٹ کے اہل خانہ بچوں اور رشتہ داروں کو اغوا اور تشدد کا نشانہ بنانے کے سلسلے میں بھی تیزی لائی گئی. جیسے ریاض فتح، سینیٹر سیف اللہ بڑو، سینیٹر فوزیہ ارشد، سعد اللہ بلوچ، چودھری الیاس فیاض جکڑ، ان کی فیملیز کو تنگ کیا گیا، اغوا کرنے کی کوشش کی، اغوا کیا گیا. اراکین پارلیمنٹ کی اغوا کی کوششوں کو بھی تیز تر کیا گیا تاکہ ان پر دباؤ ڈال کر یا انہیں تشدد کا نشانہ بنا کر ووٹ پر مجبور کیا جا سکے. جیسے حاجی امتیاز صاحب M&A ہمارے منڈی بہاؤدین سے. چنانچہ دستوری ترمیم کا وہ منصوبہ جو کالگی سہولت کاری کے باوجود ابھی تک نہیں کامیاب ہو سکا، اس طاقت اور پیسے کے اندھے استعمال سے کامیاب بنانے کی کوششوں کا سلسلہ جاری ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں ابھی آگے جا کے تفصیل بتاؤں گا، تو تفصیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں. شفقت عوان سے شروع کرتے ہیں. شفقت عوان ہمارے سرگودا سے M&A ہے. یہ بار کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں، وکیل ہے. ان کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے، ان کے بھائیوں کو اٹھایا گیا، ان کی فیملی کو تنگ کیا گیا، ان کے ڈیروں کے اوپر آئے، وہاں سے جھوٹے پرچے دیے گئے، انہیں رابطہ کیا گیا کہ آپ خان کو چھوڑ دیں اور اس ترمیم پہ ووٹ دیں ورنہ آپ کے لیے جو ہے وہ زندگی بحال کر دی جائے گی. پھر دوسرا نام مبین عارف جٹ کا ہے جو کہ ملک سے باہر ہے، ینگ M&A ہے گجرانوالہ سے. ان کے والد کا آپ نے بیان دیکھا ہوگا. ایک M&A 10 لاکھ کے نمائندے کا والد یہ کہہ رہا ہے کہ میں مجبور ہو گیا ہوں کہ اپنے پر تیل چھڑک کے اپنے آپ کو آگے لگا لوں. میرے نواسے، نواسیاں، پوتے، پوتیاں، فیملی، بچے، بیٹوں کو تنگ کیا گیا. ان کی ساری فیکٹریز کو جو ہے وہ سیل کر دیا گیا ہے، بند کر دیا گیا ہے، گھروں کے میٹر اتار لیے گئے ہیں، FIRs دے دی گئی ہے اور the family is on the run. اب دوسرا جو ہے وہ جمشید دستی صاحب ہیں، دہشت گردی کے FIRs، گھر میں فیملی کو تنگ کیا، بیگم کو تنگ کیا، دوستوں کو تنگ کیا، بھتیجے کو اغوا کر کے لے گئے اور اس وقت وہ بھی بیچارے جو ہے ہی از آلسو آن دا رن. اگر آگے ہم آ جاتے ہیں، سائیوال والا عثمان ہمارا جو M&A ہے، اس کے کوئی یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے حوالے سے اسے وہاں گورنمنٹ نے بلیک میل کیا اور تب سے وہ غائب ہے، اس کا وہ روپوش ہے اور ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ اس پہ ٹارچر بھی کیا گیا بقول اس کے چچا کے، جس نے ہمیں بتایا کہ جی وہ تنگ ہے، ڈرا ہوا ہے اور بڑا پریشان ہے. پھر آپ آ جاتے ہیں اس کے بعد میاں غوث پہ جو ایک بڑے ہی شریف آدمی اور بڑے محترم ہیں اپنے علاقے میں، ان کے اوپر زمینوں کے کیسز کیے گئے ہیں، جھوٹے کیسز اینٹی کرپشن میں کر دیے گئے. اینٹی کرپشن کا تو خیر یہ ٹول کے طور پہ استعمال ہو رہی ہے پنجاب میں، ہر M&A کے اوپر اینٹی کرپشن کا کوئی نہ کوئی ریفرنس جو ہے وہاں پہ موجود ہے. ثناء اللہ مستی خیل، اینٹی کرپشن کے FIRs ہیں، ڈیرے، بھائی کو اٹھایا، عزیزوں کو تنگ کیا، وہ بھی جو ہے وہ اس وقت وہ روپوش ہے. خواجہ
شراز صاحب آپ نے ٹی وی پہ بھی اس دن سنا ہوگا، انہوں نے بتایا کہ ان کے ملازموں کو، ان کے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، فیملیز کو اٹھا رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، چھاپے لگا رہے ہیں، اور ڈیمانڈ کیا ہے کہ جی آپ اپنا ووٹ دے دیں آئینی تک. اور ہی کیم آن ریکارڈ، وہ اگلے دن نیشنل چینلز کے اوپر بیٹھ کے ساری گفتگو سنا رہے تھے. خواجہ شراز صاحب کے بعد ملک حامد ڈوگر صاحب کو دیکھیں، ان کے اوپر ایف آئی آرز ہے، اور ان کے اوپر جس وقت کوئی ایسی موو شروع ہوتی ہے ان کے ڈیروں کے آگے جو ہے پولیس تو خیر جیسے ہی کوئی احتجاج شروع ہوتا ہے ہر ممبر نیشنل اسمبلی کے دروازے کے آگے مجھ سمیت وہ پولیس جو ہے وہ آ جاتی ہے، چھاپے مارتی ہے اور ایف آئی آر جو ہے وہ دے دیتی ہیں. جاوید وڑائچ ہمارے ایم این اے ہے، ان کے ڈیرے پہ، ان کے گھر پہ اس کو مسمار کرنے کی، اس کو ڈیمالش کرنے کی کوشش کی گئی، دیواریں گرا دی گئی، پراپرٹی کو سیل کر دیا گیا. ڈیمانڈ کیا ہے کہ جی آپ صرف وہ کروا دیں، وہ جو ووٹ ہے وہ آئینی ترمیم کے حق میں دے دیں. اویس جکھڑ جو ہے اس کے اوپر ایف آئی آر کی گئی ہے، ان کو تنگ کر رہے ہیں، ان کی فیملی کو تنگ کر رہے ہیں. وہ بھی ہمارے ینگ لیا سے ایم این اے ہے. سینیٹر فلک ناز چترالی پہ ایکسٹریم پریشر ہے کہ ہم آپ کو جو ہے وہ اس کے بارے میں ایکسپلین بھی نہیں کر سکتے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں، اون چودھری صاحب ہے یا ڈپٹی چیئرمین سینٹ ہے یا پیپلز پارٹی کے سینیٹرز ہیں، میں یہ بات آپ کو یاد کراؤں کہ جن لوگوں کو ٹیلی فونوں کے اوپر آپ دھمکیاں دیتے رہے ہیں، آپ کے کال ریکارڈنگز بھی جو ہے وہ موجود ہے. سو ٹائم آنے پہ یہ سب کال ریکارڈنگز جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرے گی پارٹی. ہم بالکل پیچھے نہیں رکھیں گے، ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ بس کر دیں. مطلب آپ لالچ دے رہے ہیں لوگوں کو کروڑوں روپے کی، 80 کروڑ سے ارب روپے تک. وہ شفقت کو انہوں نے 70-80 کروڑ روپے تک کی جو ہے وہ انہوں نے دی، آفر دی ہے. ریاض فتیانہ صاحب ملک سے باہر تھے، ان کے بیٹے کو جو صاحب کا ایم پی ہے اس کو پہلے اٹھایا، 6-7 دن رکھا، پھر وہ واپس آیا کیونکہ انہوں نے کوئی ریٹ ویٹ کی ہوئی تھی. اور آنے کے بعد اسی دن دوبارہ ان کے بیٹے کو، احسن اس کا نام ہے، اس کو اٹھا کے لے گئے. ان کی بیگم کا مجھے فون آیا کہ دیکھیں جی حکومت کیا کر رہی ہے اور کس لیے کر رہی ہے، صرف ایک آئینی ترمیم کے ووٹ لینے کے لیے. سینیٹر سیف اللہ ابڑو، ان کو فیملی کو اغوا کیا کہ جی آپ ہمیں ووٹ دیں. اور اوبیسلی ایک آدمی کی فیملی اغوا ہو جائے تو وہ کتنا پریشان ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں، ان کے بارے میں یہ خبریں پھیلا رہے ہیں، جھوٹا پروپیگنڈا ہے سارا. سینیٹر فوزیہ ارشد، ان کے میاں جو ہے وہ امبڈسمن آفس کے اندر ریٹائرڈ سیکرٹری وہاں کام کر رہے ہیں. انہیں کہا گیا کہ ہم جو ہے وہ آپ کی نوکری کا وہ کریں گے اگر انہوں نے ووٹ نہیں دیا سینیٹر فوزیہ ارشد نے. تو آپ یقین کریں، بے حیائی اور بے غیرتی کی حد دیکھیں کہ انہوں نے اتنا تنگ کیا کہ سینیٹر صاحبہ کے ہسبینڈ نے ریزائن کر دیا ہے نوکری سے، استعفیٰ دے دیا کہ میں استعفیٰ دے دوں گا مگر عمران خان کو نہیں چھوڑوں گا. ذہن میں رکھیے گا یہ نام اور اپنے ایم این ایز اور اپنے سینیٹرز کی قربانیاں. اس کے بعد آپ آ جائیں سعد اللہ بلوچ، ان کی فیملی کو اغوا کر لیا. بارہا ہم آپ کو کہہ چکے ہیں، بتا چکے ہیں، اور اب وہ سیف جگہ کے اوپر ہیں کیونکہ آپ کے خان کا حکم تھا کہ ان کو سیف کر لیں. چودھری الیاس، ان کو تنگ کیا، ان سے پہلے زبردستی ایک کروایا گیا سائن کافلی کا وہ جو ایفیڈیوٹ ہے، اور انہوں نے پھر کہا بھی صحیح کہ جی میں یہ نہیں کرنا چاہتا. انہوں نے ایس آئی سی کا ایفیڈیوٹ بھی دیا، پھر انہوں نے پی ٹی آئی کا ایفیڈیوٹ بھی دیا، مگر وہ انٹرٹین نہیں ہوا اور وہ زبردستی تلے رہے ان کو بلیک میل کرنے پہ. فیاض چگڑ کے حوالے سے میں کہہ دوں، ان کا جوان سال بیٹا، 16 سالہ بیٹے کو یہ حکومت جو ہے انہوں نے اغوا کر لیا اور اس کو زد و کوب کرتے رہے. اور جو ہے وہ اس کیا چاہیے، صرف آئینی ترمیم کے اوپر ایک ووٹ چاہیے. موزم جتوئی جو ہے ان کے ساتھ جھوٹے پرچے دیے، ان کو تنگ کیا، وہ ملک سے باہر ہیں. کیا چاہیے، آئینی ترمیم کے اوپر ایک ووٹ چاہیے. مجھے اپنا ذکر کرنا مناسب نہیں لگتا مگر میرے تقریباً سارے کے سارے 100% جو وہ وسائل ہیں، ذرائع ہیں آمدن، وہ سارے بند کر دیے گئے. ایف آئی آرز جو ہے وہ کبھی اینٹی کرپشن والے آ جاتے ہیں اور کبھی جو دہشت گردی والے آ جاتے ہیں اور کبھی دفعہ 144 والے آ جاتے ہیں. کوئی ایم این اے ہمارا ایسا نہیں ہے جس کے اوپر ایف آئی آرز نہ ہو رہی ہوں. کوئی ایم این اے ایسا نہیں ہے جس کے گھروں کے اوپر، یہ بھی میں اس دن دیکھ رہا تھا فیصل آباد سے علی سفراز کے گھر کے آگے بھی پولیس کھڑی ہوئی تھی. جو ہمارے میجورٹی ایم این ایز ہیں، میجورٹی سینیٹرز، وہ چھپائے اس لیے ہوئے ہیں کہ یہ ان کی فیملیز کو اٹھا رہے ہیں. آپ، میں ورکر سے مخاطب، اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ لوگ، ان کے بچے، ان کے بہن بھائی، مائیں بہنیں، بیٹیاں، ان کے بزرگ، ان آپ کے ایم این ایز اور سینیٹرز کے، وہ سب کس کرب اور اذیت سے زندگی گزار رہے ہیں.
اور سب کے سب صرف اس لیے کھڑے ہیں کہ خان کی امانت ہے.